السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں آپ کے لیے ویڈیو بنانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یورولوجی کے چیک اپس کیوں امپورٹنٹ ہیں، کیوں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا کیوں آپ کو خود چیک اپ کرنا چاہیے۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں مریضوں کو سیلف سفیشینٹ کروں تاکہ وہ اپنی زندگی خود اپنے طور پہ گزار سکیں، اور اگر ان کو کسی بھی بیماری کا احتمال ہے تو وہ اس کی تشخیص خود کر سکیں اور اس کے مطابق وہ ڈاکٹر سے رجوع بھی کر سکیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یورولوجی کی جو چیک اپ ہے وہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بھی ڈاکٹر صاحبہ یا ڈاکٹر صاحب جو پیڈس کے آپ کو جو ڈلیور کرتے ہیں پیشنٹ کو، یا جن کے ہاتھ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس وقت اس کے نازک اعضاء کو ایگزامن کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ کسی بھی وجوہات سے اگر وہ ڈاکٹر صاحب اس کا معائنہ نہیں کر پائے یا اس تفصیل میں نہیں کر پائے تو میں پیرنٹس کو یا جو والدین ہیں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ ضرور بچوں کو دیکھیں، ان کے نازک اعضاء دیکھیں، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، بچی ہو یا بچہ۔ اور مردوں میں یا بچوں میں یا لڑکوں میں جو چیز دیکھنے کے قابل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ کیا بچے کا جو خصیے ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، کیا بچے کی پیشاب کا جو سوراخ ہے وہ آگے کی طرف ہے، کیا بچے کے نفس میں یا پینس میں کوئی ٹیڑھ پن تو نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو پیدائش کے وقت دیکھنی ہوتی ہیں۔ پھر کیا بچے کا جو مثانے کا حصہ ہے وہ سوجا ہوا تو نہیں رہتا، بچے کو پیشاب کرنے میں دقت تو نہیں ہوتی، یا اس کی دھار جو ہے وہ کمزور تو نہیں ہے، یا اگر پیدائش سے پہلے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے یا ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے کہ اس کا گردہ سوجا ہوا ہے، تو اس کو بھی پیدائش کے بعد ایویلویٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ پیدائشی طور پہ اس کی کوئی نلکی وغیرہ بند تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک بچہ جوان ہوتا ہے یا ایک بچی جوان ہوتی ہے تو اس میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، جسمانی تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ کیونکہ یورولوجی کا زیادہ تعلق مردوں سے ہوتا ہے تو میرا زیادہ فوکس مردوں کی طرف ہوگا۔ اوبویسلی خواتین کا بھی جو صورتحال ہے اس پہ بھی، یا جو خواتین کی بیماریاں اس پہ بھی میں فوکس کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جب ایک بچی جوان ہوتی ہے تو ماں کو یا اس کے جو عزیز قریب ہیں، بڑی بہن ہیں، ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو ماہواری ٹائم پہ آ رہی ہے یا ماہواری ٹائم پہ شروع ہو چکی ہے یا نہیں، یا اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس کے جو پستان ہیں یا بریسٹ ہیں وہ ٹھیک صحیح طریقے سے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں۔ مردوں میں جو چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں جب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو داڑھی مونچھ آ رہی ہے، اس کا جو پینس ہے وہ پراپر طریقے سے صبح کے ٹائم پہ کھڑا ہو رہا ہے، یا اس کے پینس کی جو لینتھ ہے، سائز ہے، وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ اس کے خصیوں کی جو نشو و نما ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ پاکستان ایک ایسی بیلٹ میں موجود ہے جہاں پہ بہت زیادہ گردے کے پتھر بنتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی بھی عمر میں، خاص طور پہ بلوغت کے بعد یا لڑکپن میں یا اس کے بعد یا سم ٹائمز بچپن میں بھی، اگر کسی بھی مریض کو اپنے پسلیوں کے پیچھے دائیں طرف یا بائیں طرف درد ہوتا ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ گردے کے پتھر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے، اور خاص طور پہ اگر آپ کے خاندان میں گردے کے پتھر ہیں لوگوں کو، آپ کی والدہ کو، ان کی والد کو، مریض کے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بر وقت ڈاکٹر کی تشخیص کریں اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی مریض کو ہسٹری ہے کہ اس کے والد کو پروسٹیٹ کا کینسر تھا، مرد پیشنٹ کو، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کا 40 سال کے بعد باقاعدہ معائنہ شروع ہو جائے اور ہمیں یہ پتہ چلے۔ یہ تمام بیماریاں جو ہیں جو میں نے ابھی تک مینشن کی ہیں، ان کو پکڑنے کا جو ایگزامینیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم بیماری کو جلد از جلد پکڑ سکیں اور اس کی تشخیص کر سکیں۔ مردوں میں جب جو وہ بڑے ہوتے ہیں ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے خصیوں کو بھی چیک کرتے رہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس میں کوئی درد تو نہیں ہے یا ایسی کوئی چیز تو نہیں اس میں ابھر کے سامنے آ رہی، یا خصیے کوئی غیر ضروری طور پہ بڑے تو نہیں ہو رہے جس میں خدا نخواستہ میں کینسر یا کسی اور بیماری کا بھی احتمال ہو۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک مریض کو پیشاب میں خون آ رہا ہے تو ہمیں اس کو فوراً چیک کرنا چاہیے، کیونکہ پیشاب میں خون جو ہے وہ کئی وجوہات سے آ سکتا ہے، لیکن جو سب سے اس کی خطرناک وجہ ہے وہ مثانے کا کینسر ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا۔ جو علامات ہیں جب وہ آپ کے سامنے آئیں تو بلکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علامات جو ہیں وہ کسی بہت ہی خطرناک بیماری کا پیش خیمہ ہوں، لیکن اس کو رد کرنا ضروری ہے کہ وہ کیونکہ اگر وہ کسی خطرناک بیماری کا پیش خیمہ ہیں تو ہمیں انیشیلی اس کو پکڑ کے تو پھر تشخیص اور علاج کی طرف
جانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک بچہ یا چھوٹا بچی میرے پاس آتی ہیں اور اس کو بار بار پیشاب کا انفیکشن ہو رہا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس کی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں کہ اس کو انفیکشن کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں پیشاب کا مثانے کا پوری طرح خالی نہ ہو پانا اور پیشاب مثانے سے واپس گردوں میں جانا جس کو ہم ویزائکو یوریٹرک ریفلکس کہتے ہیں اس کی وجہ سے، یا اگر موروثی طور پہ بچے میں کے مثانے میں طاقت نہیں ہے یا اس کو ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو مثانہ خالی کرنے میں پرابلمز آتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ضروری بنا دیتی ہیں اس چیز کو کہ آپ یورولوجی کا چیک اپ کریں اور چوکس رہیں، اور اگر آپ کو ان بیماریوں میں سے کوئی بھی علامت یا کوئی چیز ظاہر ہو تو آپ اپنے فزیشین سے یا ڈاکٹر سے بر وقت رجوع کریں تاکہ اس کو پکڑا جا سکے اور اس کی تشخیص اور علاج کیا جا سکے۔ شوگر کا جو پیشنٹ ہے اس کے لیے 3 چیزیں ریکمینڈڈ ہیں کہ وہ ہر 3 مہینے کے بعد چیک کرائے۔ ایک ان کی آئیز، بلڈ پریشر اور گردے، کیونکہ جو شوگر ہے اور اگر وہ ان کنٹرول شوگر رہے تو آپ کے گردوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو کرنی ضروری ہیں تاکہ ایک صحت مند زندگی گزاری جا سکے، اور اگر خدا نخواستہ کسی بیماری کا خدشہ ہے تو اس کو بر وقت ہم تشخیص کر کے علاج کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔